السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ عالیہ کی وضاحت رکھنے سے پہلے میں چند بات آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھوں گا۔ اگر آپ کے پاس وقت کی قلت ہے تو آپ ویڈیو اسکیپ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں اور حضرت کا بیان سن سکتے ہیں۔ تو سامعین، بات دراصل یہ ہے، اب ہر انسان کا یہ مرض بن گیا ہے، یہ حال ہو چکا ہے کہ ہر انسان اپنے مرض کی بات لیتا ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ کرے گا تو اپنے مطلب کا ترجمہ کرے گا، انصاف کی نظر سے کوئی نہیں دیکھتا، بہت کم ایسے لوگ ہیں۔ جبکہ ہونا چاہیے کہ ہمیں انصاف کی نظر سے دیکھنا چاہیے، جو جس کا مقصد ہے اس کو وہی بیان کرنا چاہیے، وہی سرخنا چاہیے۔ ہر انسان اپنے مرض کی بات لیتا ہے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ عالیہ نے ابھی 4 روز قبل ہی جو بیان دیا تھا، اتنا زیادہ وہ وائرل ہوا سوشل میڈیا پر، گویا کہ سوشل میڈیا کی زیب و زینت بن گیا، ایک اہل علم کے لیے بحث مباحثہ کا ایک ذریعہ بن گیا۔ اب اس پر مختلف طرح کی چہمی گوئیاں ہوئی۔ جو امیر جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، فتویٰ آنے کے باوجود اور بیچ میں کئی دفعہ وضاحت آتی رہتی ہیں، اس کے باوجود جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے وہ اپنے مرض کی بات لیتے ہیں، اس سے خوش ہو گئے اور حضرت مولانا ارشد مدنی کا وہ بیان خوب اچھالا اور اس کو خوش ہو گئے، اس کو خوب وائرل کیا، دیکھو حضرت مولانا ارشد مدنی نے اعلان کر دیا، یوں کر دیا، جبکہ ان کی ایک ذاتی رائے تھی۔ آپ اسی بیان میں سنیں گے، حضرت مولانا ارشد مدنی مدظم علی نے خود نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میری یہ ذاتی رائے تھی، دارالعلوم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک بھی، یہ میری خود ذاتی رائے تھی، میرا یہ خود موقف تھا، دارالعلوم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کو نہیں جوڑنا چاہیے۔ اب تو پہلے تو ان کے منہ پر زوردار تماچا ہے ایسے علماء پر، جو لوگ اس کو جو کہ دارالعلوم سے جوڑ رہے تھے کہ فتویٰ ختم ہو چکا، یہ ہو چکا ہے، اسے جوڑ رہے تھے، ان کے منہ پر زوردار تماچا ہے۔ آپ اسی میں سنیں گے حضرت کی زبانی آگے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی خباثت ہے، یہ منافقت پنا ہے۔ حضرت نے بتایا کہ بھائی میرا جو بیان تھا پورا بیان سنو تو بات سمجھ میں آئے گی، کس ضمن میں یہ بات کہی گئی تھی کہ رجوع ہو چکا ہے، کس ضمن میں یہ بات کہی گئی تھی کہ فتویٰ ختم ہو چکا ہے، کس ضمن میں، اور وہ بیان کیا چل رہا تھا۔ بس میرا پورے بیان میں سے 4 منٹ کی کلپ اٹھا کر کے وہ کاٹ کر کے اور پورا مضمون کاٹ کر کے اس کو وائرل کر دیا۔ اب لوگوں میں اتنی تمیز ہے نہیں کہ اس کی تحقیق کی جائے، اس کو وائرل کر دیا۔ اب لوگوں میں جو کہ بدزنی اور بدگمانی کے لوگ شکار ہونے لگے۔ تو حضرت نے خود ارشاد فرمایا، آپ سنیں گے، ابھی جو بات کرنے والے ہمارے ساتھی ہیں، اس نے جب معلوم کیا کہ ایسے ایسا، تو حضرت نے فرمایا کیا تم نے میرا پورا بیان سنا ہے؟ اس نے یہاں تک فرمایا کہ حضرت لوگ کہہ رہے ہیں کہ فتویٰ ختم ہو چکا ہے، حضرت نے 2 ٹوک صاف اس کا انکار کیا، کوئی فتویٰ ختم نہیں ہوا، یہ لوگ غلط کہتے ہیں، ایسا نہیں، وہ میری ذاتی رائے تھی، میرا ذاتی موقف تھا۔ تو ہر انسان اختیار ہے اپنی ذاتی رائے اختیار کرنے میں، اپنی ذاتی موقف اختیار کرنے میں، ہر ایک انسان جو کہ اختلاف کرنے کو ہر ایک کو اختیار ہے، آپ بھی اختلاف کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حضرت کی وضاحت تھی، اور جو لوگ اس کو زیادہ اچھال رہے تھے ان کے منہ پر زوردار تماچا ہے۔ دارالعلوم دیوبند ایک حق کا سربراہ ہے، آپس میں کسی کی ذاتی رائے ضرور ہو سکتی ہے، لیکن ایک فتوے کے مقابلے میں ذاتی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ فتویٰ شرعی حکم ہوتا ہے، فتویٰ ہوتا ہے، اور خود حضرت نے بھی فرمایا کہ یہ فتویٰ ہے۔ حضرت کی زبانی آپ نے پہلے بیان میں سنا ہوگا کہ یہ فتویٰ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں موقف ہے، یہ تنبیہ ہے، یہ تیہ فلانا ڈھکانا، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ حضرت نے جو کہ پہلے بیان میں شاد فرما دیا تھا کہ یہ فتویٰ تو ایک ذاتی رائے کی، جبکہ ان کو سوچنا چاہیے، جو لوگ اس پر پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک ذاتی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی فتویٰ کے مقابلے میں۔ بہرحال میں بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اپنی بات کو ہی ختم کروں گا، اور اس کو لوگوں تک زیادہ پہنچائیں۔ بعض علماء جو اہل علم بدزنی کے شکار ہو رہے تھے تاکہ ان کا دل صاف ہو جائے، حضرت نے اس کی وضاحت کر دی، اور حضرت نے فرمایا میرا پہلے پورا بیان سنو تب مجھ سے کہنا، پہلے پورا بیان سنو، کس ضمن میں بات کہی گئی تھی، کیوں کہی گئی تھی، تو تمہیں بات سمجھ خود بخود آ جائے گی۔ تو یہ انہوں نے امانت میں خیانت کی ہے، خباثت کی ہے، جن لوگوں نے یہ کلپ اس طرح کاٹ کر کے اس کو وائرل کر دیا۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں جو کہ برکت نصیب فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادر قائم دائم فرمائے، اور اللہ تعالی سب کو جو کہ صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سماعت فرمائے حضرت کی زبانی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے تھے جی حضرت، میں محمد منا عرض کر رہا
ہوں میوات سے جی. فرمائیے. جی حضرت اصلی ایک بیان ہے جو آپ کا جی کل پرسوں سے سننے میں آ رہا ہے جی. جی حضرت ہم اسی کے متعلق پوچھنا چاہ رہے ہیں جی. کیا؟ جو آپ نے بیان دیا ہے جی اس کو ہم کس نظریے سے دیکھیں جی؟ کیونکہ میں ٹیلی فون پر بات نہیں کرتا ہوں. آپ تو بہت قریب ہے دیوبند، دلی میں آ جاتے. میں تو اس وقت دلی میں ہوں. اچھا جی. آپ دیوبند آ جائیے، بیٹھ کر کے بات کر لیں گے. کیا نظریہ کیا ہے اس کے اندر، نظریہ کیا ہے؟ جی اس لیے پوچھ رہا ہوں میں حضرت، جو 7/5/2018 میں دارالعلوم دیوبند نے فتوی شائع کیا تھا جی، اس کے بعد میں تو دارالعلوم نے کوئی تحریر نہیں نکالی جی، اور نہ مولانا صاحب کی طرف سے کوئی تحریر گئی رجوع کی. نہیں جو کون کہتا ہے جو انہوں نے بھیجا تھا. کب بھیجا تھا جی؟ یہ کہ میں نے جو بات کہی ہے وہ میری بات ہے دارالعلوم کی. میں ذمہ دار نہیں ہوں. وہ مجموع جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی الگ بات ہے. اچھا میں یہ بات کہہ رہا ہوں وہاں لوگ مسجدوں سے نکال دیتے ہیں کہ یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے جی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات غلط ہے. نہیں جو کافر اور مشرک کہے نا حضرت، اس کی تو ہم لوگ خود بھی حمایت نہیں کرتے بھائی. دارالعلوم نے نہ کافر کہا ہے نہ مشرک کہا ہے. نہیں میں یہ کہتا ہوں بنگلہ دیش کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے